وہ آخری پیغام جس نے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر فوقیت نہیں، کسی سفید کو کسی سیاہ پر فوقیت نہیں، سوائے تقوی اور اچھے اعمال کے۔ عورتیں جائیداد نہیں ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ کبھی مل سکوں۔ سورج میدان عرفات کی وسیع وادی پر تپش دے رہا تھا۔ آسمان صاف تھا، صحرا کی ہوا ٹھہری ہوئی تھی، اور جہاں بھی دیکھو لوگ ہی لوگ تھے۔ 1,00,000 سے زیادہ مرد اور عورتیں، سب سادے سفید لباس میں خاموشی سے ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی شور نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی غمنڈ نہیں، صرف دل انتظار کر رہے تھے۔ دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ بھیڑ اور بھی خاموش ہو گئی، ہر آنکھ ان پر ٹکی تھی، ہر کان سننے کے لیے تیار تھا۔ غور سے سنو، ہر لفظ یاد رکھنا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا، لیکن یہ دنیا کے لیے ان کا آخری پیغام ہونے والا تھا۔ اگر آپ انسانی تاریخ کی عظیم ترین تقریر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اور سول آف اسلام کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو آپ کی روح کو بدل دیتا ہے۔ ایک مقدس دن، ایک مقدس مقام۔ یہ 9 ذی الحج کا دن، عرفات کا دن تھا، حج کا سب سے اہم دن۔ ایک ایسا دن جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک ایسا دن جب گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دن اور بھی عظیم ہونے والا تھا۔ صرف 81 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے۔ اس دن وہ اپنا آخری پیغام دے رہے تھے۔ نہ پیسہ، نہ زمین، نہ حکومت، وہ ہدایت دے رہے تھے۔ وہ الفاظ جو ہر نسل کے لیے تھے، ہم سمیت۔ شاید میں تم سے یہاں دوبارہ نہ ملوں۔ انہوں نے ایسے الفاظ سے شروع کیا جنہوں نے ہر دل کو ہلا دیا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو۔ مجھے نہیں معلوم، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس جگہ کبھی مل سکوں۔ بھیڑ رک گئی۔ کیا انہوں نے ابھی الوداع کہا؟ کسی نے سرگوشی کی۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا، وہ شخص جو ان کے لیے قرآن لائے، وہ شخص جنہوں نے انہیں ایمانداری اور عزت سے جینا سکھایا۔ کیا وہ ان کے بغیر جینے کی تیاری کر رہے تھے؟ اب ہر لفظ زیادہ بھاری لگ رہا تھا، ہر جملہ اہم تھا۔ انسانی زندگی مقدس ہے۔ پھر انہوں نے ایک زبردست بات کہی، تمہاری زندگیاں، تمہارے مال اور تمہاری عزت مقدس ہیں۔ مقدس کا مطلب ہے محفوظ، ناقابل تسخیر، جسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے انہیں مقدس دن اور مکہ کے اس مقدس شہر سے تشبیہ دی۔ جس طرح آپ کبھی کعبہ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ کو کبھی کسی دوسرے شخص کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس وقت قبیلے چھوٹے مسائل پر برسوں تک لڑتے تھے، بدلے کی ہتیائیں نسلوں تک چلتی تھیں۔ انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پرانے جرموں کا اب کوئی بدلہ نہیں۔ پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ انہوں نے اپنے ہی خاندان سے شروع کیا۔ سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ میرے اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ انصاف گھر سے شروع ہوگا۔ کوئی خاص سلوک نہیں، قانون سے کوئی بالا تر نہیں، یہ سچی قیادت تھی۔ پیسہ لوگوں پر حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ آگے انہوں نے پیسے کے بارے میں بات کی۔ اسلام سے پہلے امیر لوگ زیادہ سود پر قرض دیتے تھے، غریب لوگ نہ ختم ہونے والے قرض کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ 100 ادھار لو، 200 واپس کرو اور پھر بھی زیادہ قرض باقی ہو۔ انہوں نے فرمایا تمام پرانا سود منسوخ کر دیا گیا۔ دوبارہ انہوں نے اپنے ہی خاندان سے شروع کیا۔ انہوں نے ایک سادہ اصول سکھایا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ دولت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں غلام نہیں بنانا چاہیے۔ عورتیں اللہ کی امانت ہیں۔ پھر انہوں نے عورتوں کے بارے میں بات کی۔ اسلام سے پہلے بہت سی عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، کچھ کو جائیداد کی طرح سمجھا جاتا تھا، کچھ ننھی بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے وضاحت سے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے مردوں کو یاد دلایا کہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں، امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے۔ شادی کنٹرول نہیں ہے،
یہ ایک شراکت ہے۔ انہوں نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور عزت سے پیش آئیں۔ انہوں نے خود کبھی کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے اپنے گھر میں محبت اور صبر دکھایا۔ تصور کریں اگر ہر شوہر اس نصیحت پر عمل کرتا، خاندان بدل جاتے، گھر محفوظ محسوس ہوتے، معاشرہ بہتر ہو جاتا۔ وہ دن جب نسل پرستی ختم ہوئی، پھر وہ الفاظ آئے جو آج بھی معنی رکھتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ مٹی، نہ سونا نہ چاندی، صرف مٹی۔ پھر انہوں نے وضاحت سے فرمایا، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر فوقیت نہیں، کسی سفید کو کسی سیاہ پر فوقیت نہیں، کسی سیاہ کو کسی سفید پر فوقیت نہیں، سوائے تقویٰ کے۔ نہ جلد کا رنگ، نہ زبان، نہ قومیت، صرف کردار اور ایمان معنی رکھتے ہیں۔ یہ بات سال 632 میں کہی گئی تھی، ماڈرن انسانی حقوق کی تحریکوں سے بہت پہلے۔ ایک جملے میں انہوں نے نسل پرستی کو تباہ کر دیا۔ 23 سال کا سفر، یہ لمحہ آسانی سے نہیں آیا، یہ 23 سال کی جدوجہد پر مبنی تھا۔ اس کی شروعات مکہ کے قریب ایک پرسکون غار میں ہوئی جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر تکلیفیں آئیں، مکہ میں مسلمانوں کو بے عزت کیا گیا اور اذیت دی گئی، کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی خدیجہ کو کھو دیا، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ جب زندگی بہت مشکل ہو گئی تو وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے ایمان اور انصاف پر مبنی ایک معاشرہ قائم کیا، لیکن وہاں بھی دشمنوں نے حملہ کیا، جنگیں ہوئیں، مشکلات آئیں، نقصانات ہوئے۔ برسوں بعد وہ مکہ واپس آئے، کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہو کر۔ وہ بدلہ لے سکتے تھے، اس کے بجائے انہوں نے سب کو معاف کر دیا۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، انہوں نے فرمایا، یہ سچی طاقت تھی۔ ہجرت کے 10ویں سال انہوں نے اعلان کیا، میں حج کروں گا۔ لوگ پرجوش ہو گئے۔ ہم نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ خاندان والوں نے کہا۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ کچھ نے آہستہ سے کہا، آخری حج لگتا ہے۔ وہ ان کے پہلو میں چلے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ہر حرکت کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر خاص ہے۔ اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ بھیڑ نے بلند آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ انہوں نے 3 بار دہرایا۔ ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میری مثال، قرآن اور ان کی سنت، یہ انسانیت کی ہمیشہ ہدایت کرتے رہیں گے۔ اس دن ایک آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، پیغام کامل تھا۔ صرف 81 دن گزرے، وہ بیمار ہو گئے۔ اپنے آخری دن وہ اپنی بیوی عائشہ کے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ سکون کے ساتھ انہوں نے اللہ کو یاد کیا، پھر وہ اپنے خالق کے پاس لوٹ گئے۔ صحابہ کا دل ٹوٹ گیا، کچھ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن انہیں یاد دلایا گیا، پیغام اللہ کی عبادت کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی انسان کی۔ ایک پیغام جس نے دنیا بدل دی۔ 100 سالوں کے اندر اسلام بر اعظموں میں پھیل گیا، لیکن اصل تبدیلی زمین نہیں تھی، یہ اقدار تھیں۔ انسانی زندگی مقدس ہو گئی، عورتوں کو حقوق دیے گئے، نسل پرستی کو رد کیا گیا، انصاف ایک فرض بن گیا۔ یہ مسائل آج بھی موجود ہیں، تشدد، نسل پرستی، نامساوات، لالچ، حل اس صحرا میں بہت پہلے بولے گئے تھے۔ یہ خطبہ آج بھی کیوں معنی رکھتا ہے؟ اب دنیا کو دیکھو، لوگ دوسروں کو نسل سے جج کرتے ہیں، عورتیں اب بھی بے انصافی کا شکار ہیں، امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، تشدد معصوم زندگیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عرفات کے خطبے نے واضح جوابات دیے، زندگی کا احترام کرو، عورتوں کی عزت کرو، نسل پرستی کو رد کرو، انصاف پر عمل کرو، الہی ہدایت پر چلو۔ اگر انسانیت واقعی ان اصولوں پر عمل کرتی تو دنیا بدل جاتی۔ آخری ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک زندہ رہے، ان میں سے صرف 23 سال رسول کے طور پر تھے۔ انہوں نے کوئی محل نہیں چھوڑا، کوئی خزانہ نہیں چھوڑا، سونے کی کوئی سلطنت نہیں چھوڑی، انہوں نے ہدایت چھوڑی۔ ختم کرنے سے پہلے انہوں نے فرمایا، جو لوگ موجود ہیں وہ اس پیغام کو غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ حکم آج بھی جاری ہے۔
ये हम तक पहुंच चुका है। ये पैगाम अब आपके हाथों में है। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक जिंदा पैगाम है। इंसाफ के लिए एक दावत, इत्तेहाद के लिए एक दावत, किरदार के लिए एक दावत, ईमान के लिए एक दावत। वो सहरा उस दिन खामोश हो गया था, लेकिन वो पैगाम कभी खामोश नहीं हुआ। ये अब भी बोलता है। सवाल सादा है, क्या हम सुनेंगे और क्या हम इसे आगे पहुंचाएंगे? क्या आप इस्लाम की जिंदगी, पैगाम और विरसे के बारे में और जानने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यहाँ ना रुकें। सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके इल्म में इजाफा करेगा और आपके दिल को मुतासिर करेगा।